ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا في هذا الجمع المبارك نتشرف بدعوة ضيفنا المبجل فضيلة الشيخ فقيه العصر العارف بالله الداعي الكبير استاذ الاساتذة والعالم النبيل وشيخ الحديث المفتي رياض احمد الرشاد حافظ الله وره الذي عرف بحكمته البالغ وكلماته الهادفة ليتفضل بلقاء كلماته القيمة التي نرجو أن تكون نورا ينير لنا الدروب ومفتاحا لإحياء القيم النبيلة التي نحتاجها لإصلاح مجتمع. آتنا فليتفضل مشكورا وعند الله مأجورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد بلال کے امام اور خطیب حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد یونس صاحب قاسمی برکاتہم، ناظم مدرسہ بلال و مسجد اور دیگر حضرات علماء کرام، ذمہ داران مسجد بلال و مدرسہ بلال، بزرگوں اور دوست، محترم خواتین اور ماں اور بہنوں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، تھوڑی دیر سب خاموش رہیں، جتنا آپ خاموش رہیں گے انشاءاللہ جلد بیان ختم ہوگا. عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک بات ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت. حکیم حکمت والے کو کہتے ہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، دانش مند کو کہتے ہیں. حکمت والے اور دانش مند اور عقل مند کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. عقل دینے والے خدا یہ پوری کائنات بنائے ہیں، اتنا بڑا آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، سمندر، پہاڑ، یہ عظیم جو مخلوقات اللہ جل شانہ نے بنائی ہے، اس کا ہر ذرہ اس کی تخلیق حکمت سے خالی نہیں. اس لیے کہ اللہ جل شانہ عقل مند لوگوں کی عقلوں کو دینے والے، ان کو پیدا کرنے والے. جب کوئی حکمت والے کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو دانش مندوں کو عقل دینے والے کا کام بھی بیکار نہیں ہوتا.
یہ پوری کائنات اللہ جل شانہ نے بیکار اور یوں ہی پیدا نہیں کیا، اس کی ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری پوری کائنات پر غور کیا، اس پر میں نے نظر ڈالی، آپ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے، حکمت کے لیے بنایا ہے، لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ چھپکلی جو سپلک جسے ہم کہتے ہیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ سنو، ایک مدت دراز سے یہ سپلک بھی، یہ چھپکلی بھی یہی درخواست کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ اللہ، آپ نے ہر کائنات کی ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت بنایا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو نجات دینا، فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو نصف و نابود کرنا، دریا میں غرق کرنا، تورات نازل کرنا۔ جتنے بڑے بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہیں میرے عزیز و بزرگوں اور محترم خواتین، ویسے ہی یہ ایک سپلک کے بنانے میں بھی حکمت اور مصلحت ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ جل شانہ نے کیوں بنائی؟ کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے اس کے بنانے؟ لمبی تفصیل میں جانا نہیں ہے، وقت مختصر ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، محترم خواتین، اللہ جل شانہ اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پہلے سے ہے، اس وقت سے ہے۔ آپ اللہ کی ذات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، کوئی مخلوق نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، تنہا اللہ کی ذات تھی۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں کہ میری ذات اور صفات لوگ یہی جاننے والے ہو، مخلوق ہو میری، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کائنات بتائی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ عبادت مقصد ہے کائنات کی تخلیق کا، اور اس میں بھی دو مخلوق اللہ جل شانہ نے ان کو مکلف بنایا۔ مکلف کا معنی ہے پابند، انہوں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کے حکموں پر چلنا پڑے گا، نبی وقت کی بات کو ماننا پڑے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں، عبادت جو ہوتی ہے وہ معرفت کے وقت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کرنا مقصود ہے، لیکن اللہ کی بندگی کب کرے گا انسان؟ جب اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو پہچانے گا تو پھر وہ بندہ بنے گا۔ معرفت میں، عبادت میں گہرا دخل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کو پہچانے گا انسان، وہ اتنا زیادہ خدا کی بندگی کرے گا۔ اب معرفت جو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ علم بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چو شمع از پہ علم باید جدا، کہ بے علم نہ توا خدا نہ شرع۔ علم کے پیچھے اپنے آپ کو
ایسے جو ہے بھلا دو جیسا موم بتی بھولتی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ خدا کو نہیں پہچانتا. علم میرے عزیز و بزرگوں محترم خواتین دو قسم کا علم. ایک علم ہے جسے دنیا علم کہتی ہے، وہ دنیا کے علوم. اصل میں یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے. دنیا کے جو دنیاوی علم ہے وہ علم ایک قسم کا، اور ایک علم ہے علم دین، قرآن حدیث کا علم. یہ دو علوم ہیں. علم چاہے دنیاوی ہو یا دینوی ہو، بہت ہی اس کی اہمیت ہے. ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور بچے بھی علمی مظاہرہ کر کے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ آج بچوں نے اور بچیوں نے علمی مظاہرہ کی. ان کے جو سرپرست تھی ماں باپ وہ خوش ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین پروگرام پیش کیا کہ ایسی نظیر کم ملتی ہے، ایسی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی. اس سے اساتذہ کی محنت اور ذمہ داروں کی توجہ اور ماں باپ کی خاص توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج بلال مدرسے کے ان طلباء اور طالبات نے بہترین پروگرام پیش کیا. اور سب جن کے بچوں نے یہاں آ کر اپنا علمی مظاہرہ کیا ان کو انتہائی خوشی ہوتی. بخاری شریف میں ایک باب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا امتحان لیا. صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي كمثل المسلم حدثوني ما هي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو ایک درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کے پتے گرتے نہیں عام طور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان کی طرح ہے. جیسا مسلمان سراپا خیر ہے، اس کے ذریعے سے شر نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. مسلمان کا ہر عمل دوسروں کے لیے جو ہے نفع بخش ہوتا ہے، ایسا ہی اس کا ہر جز جو ہے وہ نفع بخش. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتانے کے بعد فرمایا، حدثونی ما ہی. صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ وہ درخت کوئی جو ہے جنگل کا درخت نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ کے ہر باغ میں تھا، کھجور کا درخت. جیسا ہمارے یہاں ناریل کا درخت ہے کہ ناریل کا درخت کا ہر جز جو ہے نفع بخش ہے. اس کے پتے، اس کی کاڑیاں، اس کا پانی، اس کا کھوپرا، اس کا جم، اس سے حاصل سے جو ہے میٹ بناتے ہیں، رسی بناتے ہیں، اس کے تلے سے ناڑ بناتے ہیں. کوئی اس کا جو ہے جز بیکار نہیں ہوتا. ہمارے گاؤں میں وہ نار جو جم ہوتا ہے اس سے میٹ رسی بنانے کی فیکٹری تھی. اس میں بھی جو تنکے نکلتے تھے اس کا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا. میں وہ مالک وہ بھی ایک ذمہ دار تھے ہمارے مدرسے مسجد کے، مرحوم ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو انبار جو لگا ہوا ہے یہ تنکوں کا، یہ کیا، اس کا کیا جو ہے فائدہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پر بھی تحقیق ہو رہی ہے. ایک تو جلانے کے کام آئے گا پھوسا، لیکن اور بھی اس میں کیا فائدے ہیں اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ہی میرے بزرگوں کھجور کا درخت ہے،
वो बहू वही हमारे यहाँ नारियल का درخت है, खजूर की गुठलियां भी बेकार नहीं, उसको कूट कर वो खिलाया जाता है। वो हर एक मदीने के हर घर में और बाग में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में छोटे थे, उनके दिल में बात आ गई कि हो ना हो ये खजूर का दरख्त, ये कोई और दूसरा दरख्त नहीं है। लेकिन हजरत साहबा फरमाते हैं कि हमारा दिमाग जंगलों में चला, जंगलों में हमने गौर किया कि वो कौन सा दरख्त है उसके पत्ते गिरते नहीं है, वही मिसलुल मोमिन, वो मोमिन की तरह है। हुजूर पूछ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों की माहिया, बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। तो सहाबा जंगलों में चले, उनको समझ में नहीं आया कि वो कौन सा दरख्त है। और हजरत सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम नहीं, आप बता दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी उसमें बैठे हुए थे, उनको उस बात समझ में आ गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा मौजूद ही, हजरत अबू बकर ही, मेरे वालिद हजरत उमर ही रज़ी अल्लाह अन्हु, वो नहीं बोल रहे हैं तो मैं कैसे बोलूँ, शर्म से नहीं बोल सकते। मजलिस बर्खास्त हुई, सब घर को गए, तो ये भी घर को गए, अब्बा बेटे दोनों घर को गए। तो बेटे ने अब्बा से कहा, अब्बा जान मुझे मालूम हो गया था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि बड़े बड़े सहाबा मौजूद ही, उन्होंने नहीं कहा, जवाब नहीं दिया तो मैं कैसे दूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि बेटे अगर उस मजलिस में तुम बता देते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देते थे तो मुझे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती। एक रिवायत में है, सुर्ख ऊंटों के मिलने से ज्यादा खुशी, दुनिया के मालो मता और दौलत के मिलने से ज्यादा खुशी होती कि इल्म की बात ही कुछ ऐसी। अब इल्म मेरे अजीजों बुजुर्गों दो किस्म के उलूम, देखिए मैं मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और आपको मुतवज्जे करूंगा कि आप खुद फैसला करें। एक इल्म जो है वो दुनियावी है, आपने बच्चे को मेहनत करके बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, जज बनाया, लॉयर बनाया, दुनिया के ओहदों पर फाइज किया। ये दुनियावी उलूम है जो स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाया जाता है। ये इल्म दुनियावी इल्म है और इस इल्म में इंसान की खुसूसियत नहीं। एक बात याद रखना, ये उलूम सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। आपको हैरत होगी कि डॉक्टर जानवरों में भी डॉक्टर, उनको ही मालूम है जड़ी बूटियों का पूरा, उनको जहर क्या है, तिरियाक क्या है, मेरे अजीजों बुजुर्गों सब कुछ मालूम है। हज़रत इस्लाम कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद की जो मोहतमिम थे, हजरत ने एक वाक़िया मुख्तसर छोटा लिखा कि उनके ज़माने में एक रियासत थी, वो रियासत में उनके रिश्तेदार थे और वो रियासत में पूरे जो है हनुमान के मानने वाले और उनके जो है पूजा करने वाले, वहाँ बंदर बहुत ज्यादा थे, उनको मारने की इजाजत नहीं थी, वो बंदर बहुत सताते थे। अब घर वाले परेशान हो गए, पूरे ईमान वाले परेशान हो गए, लेकिन मारने की इजाजत नहीं, वहां जुर्म था मारना। तो हजरत के घर वालों ने प्लान बनाया कि किसी भी ना किसी तरीके से इन बंदरों को खत्म कर दिया जाए, इनकी मुसीबत, इसलिए कि कपड़े डालते उठा लेके चले आती, कोई खाने की दे। और ऐसे बंदरों की मेरे अजीजों बुजुर्गों प्यारी माँ और बहनों, उनके जो है उनके कारनामे है देखकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। मेरा मदरसा जहाँ रोज़तुल बनात है उसके पीछे ही एक मंदिर है, तो ज्यादा जो है वो बंदर है। मैं हमारी घरवाली के लिए बेहतरीन मौज लाया, 6 मौज, और लाकर मेरा दफ्तर बाहर है, टेबल बाहर है, जो
पार्किंग की जगह है, वहां दफ्तर बनाया, किराए की इमारत है। तो मैंने बेहतरीन थे वो मौज लाकर मैंने रख दिया। शाम में आया था ईशा के बाद, ऐसे गुफ्तगू में हमने छोड़ दी और सो गए। सुबह में उठ के देखे तो उसके जो छिट्टे हैं वो तरतीब से रखे हुए, मौज गायब। और हमने आपस में मशवरा किया। सुबह में उठ कर मैं भी परेशान हुआ, ये जो बच्चियां हमारी छोटी खिदमत के लिए आती हैं, दफ्तर की खिदमत, शायद उन्होंने खा लिया होगा। तो बच्चियां जो गिलाई जाते तो उन्होंने कैसे खाया, ये मुझे हैरानी परेशानी हो रही थी। तो हमारे एक फर्जन ने कहा कि अब्बा बेहतर तो ये है कि हमारे पास कैमरे हैं, देख लेना चाहिए। तो हमने देखा तो हैरत में पड़ गए हम लोग। तो जो है 2-4 बंदर वहां आए हैं, टेबल पर बैठे हैं, मेरी कुर्सी पर भी एक बंदर बैठा हुआ है, और हर एक जो है बांट कर आपस में खाकर वो छिट्टे वहां रखे। अगर वो कैमरा नहीं होता तो मैं शायद पूरे दिन बदल ही होता बच्चियों से, लेकिन बच्चियों ने उससे हाथ नहीं लगा, बंदरों ने ऐसा किया। तो प्लान बना, काम करेंगे, आटे में जहर मिलाकर रोटियां बनाकर छत पर बिछा दे, और बंदर आएंगे खा लेंगे, उठाकर मर जाएंगे, तो लाठी भी बच जाएगी, टूटेगी नहीं, और सांप भी मर जाएगा। इस तरह का प्लान बनाया और रोटियां बिछाकर जो है रख दिया। और घर वाले ताक में लगे हुए थे कि बंदर आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। मैंने लिखा है किताब में, हजरत ने बयान किया कि बंदरों की टोलियां आई, और उन्होंने देखा रहे इन मुसलमानों के घरों के पास हम जाते थे तो डंडे बजाते थे, लेकिन आज क्या बात है कि रोटियां बिछाई गई है। सब आकर बैठे, उसमें जो कुछ बूढ़ा बंदर था, देखने में मालूम होता था कि बूढ़ा है, जैसा हम में से नजर आते बूढ़े। मेरे आजी तो वो आकर सामने उसने रोटी तोड़ी और नाक को लगाकर सूंघा और नीचे डाल दिया और सबको लेके वापस चला। ये समझ रहे थे कि हमारा प्लान फेल हो गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फिर वो वापस आए और उनके हाथ में जड़ी बूटी थी, वो पूरी रोटियों को खा लिए और जड़ी बूटियों को भी खाकर उछलते कूदते इंसानों का मजाक उड़ा के जा रहे थे। अरे तुम हमारे मारने की प्लानिंग बना रहे हो, अल्लाह ने हमें जहर भी बताया है, जहर का तोड़ तिरियाग भी उसको बताया। उसके बाद में किसी बंदर के मरने की खबर दी। ये किताब है हयातुल हैवान, वो अरबी में किताब है, उर्दू में उसका तर्जमा। कल ही मैंने जो है असातिज़ा को मालूमात को जो है इनाम में देने के लिए हनफी कुतुब खाने से खरीदा, ईशा के बाद गया था कल, तो एक एक किताब लेके दिया हूँ। उसमें अजीब व गरीब जो है जानवरों की जो है वाक़ियात भी आप पढ़ेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसे भी जानवरों में इंजीनियर होते हैं, ऐसी भी जहानत होती है, ऐसे भी डॉक्टर्स होती क्या? तो इंसानों की यह खुसूसियत है। कुरान और हदीस मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये इंसानों की खुसूसियत, अल्लाह का कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, जिस पर पूरा दीन जो है मुश्तमिल है, उसका जानना जो है ये दीन का इल्म। जो हदीसों में हम सुनते रहे तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, और आज जगह सुनते आना कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान और हर मर्द पर औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इस फर्ज से मुराद दुनिया का इल्म नहीं है, ये जो है इल्म से मुराद दीन का इल्म। दीन का इल्म ये अहम है। देखने में मामूली कुरान है, लेकिन कुरान के पढ़ने वालों के लिए अजर व सवाब क्या है? मेरे अजीजों बुजुर्गों, एक हर्फ हमने पढ़ा 10 ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अकुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिदुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम हर हर्फ पर 10 ने किया, और अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि 3 हर्फ है, 30 ने किया। बाद हज़रात उलमाए मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किया कि अलिफ में 3 हर्फ, लाम में 3 हर्फ, मीम में 3 हर्फ, 90 ने किया उसे मिले।
ہے دنیا کی کوئی لا کی کتاب یا کوئی انجینئر کی کتاب یا کوئی دنیا کے جو ہے علوم کی کتاب کے اس کے یہ کہ گھر پر اتنی نیکیاں بچی کو ہم نے نادرہ قرآن پڑھنے والا بنا دیا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر. 35 بچیوں نے ماشاءاللہ 10 بچیوں اور 25 طلبہ نے بلال اس مدرسے میں نادرہ قرآن ختم کیا. ایک دو نہیں, ماشاءاللہ یہ اساتذہ کرام کی محنت اور ماں باپ کی توجہ. 350 طلبہ اور طالبات ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں. عصر کا مغرب کا عشاء, پھر عشاء کے بعد بھی ایک کلاس, پھر فجر کے بعد ایک کلاس. ماشاءاللہ منتظمین اور ذمہ داروں کی توجہ اور آپ حضرات کی بھی یہ سب مل کر مدرسہ ہوتا. یاد رکھیے صرف وہ اساتذہ اچھے ملے ٹھیک نہیں, خالی طلبہ اور طالبات چالاک ہو, پڑھانے والے صحیح نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں, ذمہ داروں کی توجہ نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ذمہ دار بہت اہم ہوتے ہیں, ان کی توجہ بہت ضروری ہے, جیسا کہ اس کی توجہ ہو رہی ہے. اتنے طلبہ اور طالبات کا نظم ماشاءاللہ بہترین مسجد. اور اس بلال ابھی ایک مولانا بتا رہے تھے کہ 14 مساجد تقریباً ہمارے اس بلال کے علاقے میں ہیں, اور بلال مدرسہ ایک نمونہ ہے. جتنی طلبہ اور طالبات کی تعداد یہاں ہے اور کسی مدرسے میں نہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ علم یہ دینی علم ہی اصل ہے. میں دنیا کے علوم کا مخالف نہیں ہوں, آپ ان کو انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیجیے, لیکن دین کے علم کے ساتھ. اگر دین کا علم نہ ہو تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے بہت مضر بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو ہے ایسی اولاد سے پناہ مانگی ہے کہ جو یکون علیہ وبالا, جو میرے لیے وبال جان بن جائے. جب دین نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی مصیبت اور آخرت میں بھی مصیبت. اور حدیث قرآن میں دعا سکھلائی گئی, ربنا هب لنا من ازواجنا واولادنا من ذریتنا قرۃ اعین. اے اللہ, ہم اگر بیوی دعا کر رہی ہے عورت تو یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ ہم کو ہمارے شوہروں میں سے, ہمارے بچوں میں سے, ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اگر شوہر مانگ رہا ہے, زوج کا لفظ جو ہے زوج کی جمع ازواج وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد کا دعا کر رہا ہے تو یہ دعا کر رہا ہے, اللہ میری بیویوں میں سے, میرے بچوں میں سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دی. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گے؟ دیکھیے میرے عزیزوں, دنیا کی تعلیم جو ہے وہ تربیت نہیں کرتی, یہ دینی ہی علم کا اثر ہے. تو ایک بچہ آیا اور اس نے جو ہے ماں باپ کے حقوق بیان کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا بہترین بیچ کا دروازہ ہے. تو ماں باپ کی خدمت وہ کرے گا. اگر دینداری نہیں رہے گی تو پھر وہ ماں باپ کو بھی مصیبت سمجھے. اس لیے کہ دنیا کی تعلیم کیا سکھاتی ہے کہ پورے حقوق بچوں کے ماں باپ پر, ماں باپ کا کوئی حق بچوں پر نہیں. انہوں نے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا میں ہم کو مصیبت میں ڈال دیا. یہ انگریزی ذہن ہے. اور دینی ذہن کیا ہے کہ ماں باپ نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا, ہماری تربیت کی, خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا, خود کپڑے نہیں پہنے عید میں ہمیں پہنایا. تو یہ جو ہے تربیت دی جاتی ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت. میرے عزیز و بزرگوں, ماشاءاللہ اس جلسے میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی. مولانا سید ابراہیم صاحب, انہوں نے فراغت کے بعد افتاح بھی کیا, بہترین مدرسے میں حفظ بھی کیا اور عالمیت کا کورس بھی کیا. دارالعلوم کے اساتذہ کے بھی وہ قری ہوئی ماشاءاللہ. ان کی اور مولانا یونس صاحب اور ان کے اساتذہ کی توجہ سے ماشاءاللہ بچوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا ہے کہ مجھے ایسی مثال کم ملتی. بہت ہی کم جو ہے مدرسوں میں پہنا
ایسا بچہ، ہر بچہ جو بھی آ رہا ہے اس میں کوئی بھی ماشاءاللہ جو ہے ناقص نہیں تھا، سب کامل ہی تھے۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک کو میں انعام دوں، لیکن کس کس کو انعام دیا جائے؟ بہرحال انعامات تو انشاءاللہ ذمہ داروں نے اور اساتذہ کرام نے طے کیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ یہ جو ہے بہت بڑی سعادت ہے ماں باپ کے لیے، اتنی خوش نصیبی ہے کہ 2 جوڑے کپڑے ماں باپ کو حافظ قرآن کے اللہ پہنائیں گے، پوری دنیا مل کر وہ 2 جوڑے کپڑے خرید نہیں سکیں گے، اور ایک تاج پہنائیں گے اس کے ایک موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ 10 گھرانوں کی خاندان کے، 10 افراد کے خاندان کی، جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی تھی، حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ میری درخواست ہے ماں اور بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی کہ آپ حضرات جو ہے ماشاءاللہ بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اتنے بچوں کی بڑی تعداد ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مکمل ہوئے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ خاص طور سے اس مدرسے کی طرف توجہ دیں۔ اساتذہ کرام بھی مبارکبادی کے قابل ہیں، ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ماں باپ کو بھی اور محلے والوں کو بھی کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک درخواست یہ بھی ہے جو بچے ابھی ناظرہ قرآن مکمل کیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ابھی ہمت نہ ہارے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے ناظرہ مکمل کر لیا بس، آگے حفظ بھی کریں، اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کریں۔ جیسا ناظرہ آپ نے مکمل کیا، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے بلال مدرسے کا کہ جیسا آج 35 بچوں اور بچیوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مکمل کیا، تو ایک موقع ایسا بھی ہو جلسے کا کہ اس میں اتنے حفاظ ہو، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ زامبیا میرا سفر ہوا تھا، یہ سینٹرل افریقہ ہے، سن لیجیے، اسے سمجھ پہ رکھی ہے یہ بات حقیقت میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سینٹرل افریقہ، 20 افریقہ میں 55 ممالک ہیں تقریباً، افریقہ ملک کے پورے جو ہے علاقے کے، اس میں سے ایک ملک ہے زامبیا، اس کا کیپٹل سٹی ہے لوساکا۔ لوساکا کیپٹل سٹی میں تقریباً 20-25 دن ایک مہینہ ہمارا ہوا قیام رہا۔ میں نے وہاں عجیب و غریب چیز دیکھی کہ 2 مسجدوں میں ہمارا قیام رہا، ایک جمعہ مسجد جو برما روڈ پر ہے، اور ایک مسجد ہے مسجد نور۔ ماشاءاللہ پورے بچے 2 بجے کے بعد میں کھانے سے فارغ ہو کر مدرسے سے آ جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں غربت زیادہ ہے، اسکولوں کو 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اور بازار 4 بجے بند ہو جاتے ہیں، مرد بھی فارغ ہو جاتے، بچے بھی فارغ ہو جاتے، لوٹ مار زیادہ، غربت ہونے کی وجہ سے لوٹ مار زیادہ، اس لیے شاموں میں دکانیں کھلی نہیں رہتی، 4 بجے پورا بازار بند ہو جاتا، تو 2 بجے بچے پورے کھانے سے فارغ ہو کر وہاں جو ہے 2 افریقہ میں، وہاں زامبیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو کالے ہیں، افریقن جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ایک لوگ ہیں گجراتی بھائی، ان کو ایشیائی بھائی کہتے ہیں۔ وہاں جتنے یہ بدصورت ہیں وہ گجراتی لوگ اتنے جو ہے خوبصورت ہیں، ان کے بچے بھی، ان کی عورتیں بھی، خود انہوں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ جتنی غربت افریقہ کے لوگوں میں، کالے لوگوں میں ہے، اتنی ہی وسعت اور مالداری ماشاءاللہ گجراتی بھائیوں کے اندر ہے۔ ان کے 2 پاسپورٹ ہیں، ایک زامبیا کا بھی، ایک لندن کا بھی ہے، وہ اصل میں گجرات کے۔ میرے عزیزوں بزرگوں، یہ سب کے لیے عبرت ہے کہ وہ بچے 2 بجے آ کر شام تک، عشاء تک جو ہے دینی تعلیم حاصل کریں، 2 بجے تک دنیاوی تعلیم، اور 2 بجے کے بعد میں کھانے نماز سے فارغ ہو کر شام تک جو ہے وہ بچے علم حاصل کرتے دینی۔ ماشاءاللہ وہ ناظرہ قرآن بھی مکمل کر رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں،
बेहतरीन उलमा को, कुर्रा को उन्होंने वहां रखा। 20-20, 22-22 उलमा कराम को अच्छी तनख्वाह देकर अच्छे उलमा को वहां रखे। एक एक की क़िरात भी जो है नूरुल अला नूर बहुत बड़ी हुई। ये क्या है, खर्च भी करना, सिर्फ जो है असातिज़ा पढ़ाए बच्चे पढ़े ये नहीं, माल की वसअत भी चाहिए। माली ताउन भी अवाम का ज्यादा होगा तो इंशाअल्लाह असातिज़ा अच्छे मिलेंगे, तनख्वाहें उनको अच्छी दी जाएगी तो हमारे बच्चों की तालीम भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। तो जिम्मेदार इस बात की भी फिक्र करें। गुजरात में सूरत और भरूच के हम मदारिस गए थे, वहां पर हमने देखा कि मदरसे एक से एक आलीशान। हमारे पूरे कर्नाटक में दारुल उलूम सबील और अरशाद एक बड़ा मदरसा है जहां 500 का 600 तलबा पढ़ते हैं। वहां गुजरात के सूरत और भरूच के मदरसों में सबसे छोटा मदरसा 500 तलबा, बड़े 2000, 3000, 4000, 5000 तलबा। गुंबद वहां हमने देखी कि दारुल हदीस की, लोगों ने बताया कि गुंबद दारुल हदीस बनाई गई है, उस गुंबद का खर्च 50 लाख रुपए। मेरे अजीजों को मीठे खाने पानी को मीठे बनाने की मिशनें, बेहतरीन मदरसे, बड़े बड़े मदरसे। एक मदरसे को जम्बूसर में ताहद निगाह इस्तिंजा खाने, अब जो इस्तिंजा खाने इतने हैं जो है टॉयलेट इतने हैं, तो मेरे अजीजों को सोचिए को मदरसा कितना बड़ा होगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है माहौल। पूरे बेंगलुरु शहर में मेरे अजीजों बुजुर्गों मदारिस बहुत खस्ता हालत में चल रहे हैं। तो जिम्मेदारों से, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है कि महल्ले की हमारी इस मस्जिद की तामीर भी चल रही है। माशाल्लाह देखा बहुत उम्दा तामीर है, लंबा खर्च है। जिम्मेदारों ने ये जिम्मेदारी उठाई है तो आप हजरात का फर्ज बनता है कि खवातीन भी, मस्तूरात भी, औरतें भी पीछे नहीं। माशाल्लाह औरतें अगर आगे ताउन करने पर तो मर्द पीछे हो जाता है। देखिए जामिया नदवतुल अबरार मेरा मदरसा है, एक बहन ने वो जो है एयरपोर्ट के रास्ते में है, एक बहन अभी मौजूद ही हो, उनका आधा एकड़ जमीन उनके हिस्से की उन्होंने मदरसे को दे दी। अब वहां जो स्क्वायर फीट है कम से कम 5,500 रुपये, 22,000 स्क्वायर फीट के कितनी रकम होगी, करोड़ों में चली जाएगी। वो बहन जो है उन्होंने वक्फ कर जहां जहां भी हम देखते हैं। मैं जिस मस्जिद का खतीब हूँ वो मस्जिद का नाम ही परवीन मस्जिद है। लोगों ने कहा परवीन मस्जिद, हमने बदल कर यासीन रख दिया। तो उनके बच्चों को, उस माँ के बच्चों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हजरत हमने अपनी माँ के हिसाब सवाब में दिया है, आपने नाम ही बदल दिया है। तो मैं मुझसे जिम्मेदारों ने मशवरा किया। मैंने कहा भाई परवीन है तो क्या और यासीन रहा तो क्या, दोनों का माना यह कि है एक बहन अल्लाह की बंदी ने दी है, उसके नाम से ही चला गया। वो परवीन मस्जिद अभी परवीन मस्जिद ही है। तो खवातीन अगर मैं जो है देने पर आ जाती है तो मर्द भी पीछे हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि इस तामीर में महल्ले के अल्लाह के घर की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। अभी तो एक जो है शक्ल नक्शा बना है, उसकी असल जो है तामीर जो है मुकम्मल होना है। और मौलाना ने भी बताया कि माशाल्लाह मदरसे के लिए भी, खवातीन के लिए भी पढ़ने का बेहतरीन नज़म जो है बनाने का जिम्मेदारों ने इरादा किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहरहाल मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे भी, माँ और बहनों से भी, भाइयों से भी, खास कर बच्चों को जो है स्कूल की तालीम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ, दीनी तालीम से उनको आरास्ता करने की कोशिश करें। खाली दुनिया की तालीम हो, दीन ना हो, दीन की तालीम ना हो तो ये बहुत नुकसानदेह है। अभी सुनने में आया, हमारे भाई बताते रहते हैं, उलमा मेरे शागिर्द व्हाट्सएपों में बताते हैं कि लड़कियों को जो है दीनदार ना बनाने की वजह से बहुत सारी हमारी बहनें, बच्चियां जो है वो दीन ही से दूर हो गई। हजारों में नहीं, लाखों में। व्हाट्सएपों में जो खबरें आती हैं उसको मुझे बताया, अफसोस हुआ
کہ آج ہماری ان بچیوں کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کس دلیری کے ساتھ انہوں نے دین کے باتوں کو پیش کیا، نعتیں پیش کی، حمد پیش کی اور تقاریر پیش کی ہے، مکالمے پیش کیے، بہت ہی اچھا لگا۔ اللہ رب العزت اس مسجد بلال اور مدرسہ بلال کو جو مرکزی حیثیت دی ہے اور پورے حلقے کا نام بھی بلال حلقہ ہے، اسے دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بس سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو، بچیوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا کر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بس میں بھی خوش ہوں کہ مولانا ہمارے نسبتی بھائی بھی ہیں رشتے کے، اور ان کا گاؤں جو ہے بنڈھلی، اور تمام علماء وہاں زیادہ، چھوٹا گاؤں ہے لیکن علماء زیادہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہر ایک عالم وہاں کا فارغ، وہاں کے گاؤں کے رہنے والوں کی خصوصیت ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں ایک محفل جو ہے بنا دیتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، ماشاءاللہ مصلیوں کا اور ہر ایک کا خیال کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے جو ہے دور دور سے بھی آتا تھا، ایک مرتبہ آ کے دیکھ کے چلا گیا تھا۔ اس موقع انہوں نے، اس موقع پر جو ہے مجھے بلایا، ذمہ داروں نے یاد کیا، ہمارے ظہیر ہوئے اور ان کے ساتھیوں نے، ماشاءاللہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، دل سے دعائیں نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور مردوں کو، عورتوں کو، ذمہ داروں کو، علماء کو، سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔